بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سورہ ملک کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورہ ملک مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور سے یہ ماجرا بیان کیا، تمام واقعہ بتایا، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مانع ہے۔ اس سے مراد یہ سورت جو ہے یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دینے والی قیامت میں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی صورت ہے، اور یہ جھگڑا کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی کہ اس بندے کو عذاب جہنم سے بچایا جائے۔ تو اس سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، بڑی باتیں یہ غور سے سننے والی ہیں، اس کے بعد میں وظیفہ بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کو سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور یہ سورت ہے تبارک الذی، اور اس کا بھی ابو داؤد نسائی کے اندر حوالہ موجود ہے۔ تو ناظرین، اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ العزیز اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عالم سکرات میں ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے اس سورت کو پڑھا جائے اور دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز دعا ضرور قبول ہوگی، اور مرحوم کو اللہ رب العزت راحت نصیب فرمائے گا، اور اس سے اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب قبر بھی ٹل جائے گا۔ تو ناظرین، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بڑی مشکل سے یہ حوالے موجود جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی لیں گے، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے گر ڈھونڈتے ہو کہ یہ کس طریقے سے اس کو منانے کا طریقہ ہے، اس کو کس طریقے سے اس کے قریب ہونے کا طریقہ ہے، اس سے فائدہ لینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائی اور خصوصاً میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو اس لیے یہ حوالے دے رہا ہوں کہ حدیثوں کے اندر اس کے حوالے موجود ہیں، اور میرے نبی نے کھل کر یہ فرمایا ہے کہ یہ سورت انسان کو عذاب قبر سے، جہنم سے بچا لیتی ہے۔ تو اس کی بڑی طاقت ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے،
اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اس کا وظیفہ کر لیا تو ہمیشہ آپ کی پوری زندگی کے اندر نہ آپ کو اس دنیا میں کوئی مشکلات آئے گی، نہ رزق کی کمی ہوگی، نہ کوئی بچے بے ادب ہوں گے، نہ کوئی بچوں کی شادی کے معاملے آپ کے کوئی خراب ہوں گے، گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، اور بڑا یہ گھر جو آپ کا ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا لازم ہے، درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اور یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو درود شریف، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ سورۃ ملک پڑھنی ہے، اور نماز مغرب کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور جو آپ کے دل کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ چیز مل جائے تو میرے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ اپنے دل کی جو جھولی ہے یہ اللہ کے سامنے کھول دینی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کھل کر مانگنا ہے۔ میرے بھائی، وہ در ایسا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، آپ کے گھر والوں کو بنایا، آپ کا حسب و نسب بنایا، آپ کا دماغ بنایا، وجود تیار کیا، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے اس کے سامنے شرمانے کی ضرورت نہیں مانگتے وقت۔ میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی مانگتا ہے، تو جو نہیں مانگتا وہ ایک تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ مانگتا رہتا ہے، وہ منگتا ہوتا ہے، تو جو مانگتا ہے میرے اللہ کو وہ بڑی پسند لگتا ہے۔ میرا اللہ خاص اس پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ تھا، سورۃ ملک کا اہتمام کرو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اور قرآن کی ایک خوبصورت ترین قرآن کا زیور ہے یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔